الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ پچھلی آیت میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل اور شرف پڑھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء اور معراج کے سفر پر لے گئے۔ بیان فرما کر آج کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلسلہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی طرف منتقل کر دیا، کیونکہ اسراء کے ذیل میں مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک جانا مذکور ہوا۔ آگے مسجد اقصیٰ اور اس کے قدیم متولیوں یعنی بنی اسرائیل پر جو مختلف دور گزرے وہ بیان ہوں گے، جو ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے، اور یہ مسلمانوں کی عبرت اور خود بنی اسرائیل کی نصیحت کے لیے بیان ہوئے، اور آج کی آیت اسی کی تمہید ہے۔ واقعہ اسراء میں اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی آئندہ اس امانت الہی کی مالک بننے والی ہے جو شام کی مبارک سرزمین میں ودیعت کی گئی تھی۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کو متنبہ کرنا ہے کہ اگر خیریت چاہتے ہیں تو اب بھی پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حال پر مہربانی فرمائے گا، ورنہ پہلے کی طرح پھر شرارتوں پر سزا ملے گی اور مسجد اقصیٰ کی تولیت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات میں یہ ہدایت کی تھی کہ خالص توحید پر قائم رہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھیں، ہمیشہ اسی پر بھروسہ اور توکل رکھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔